بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنی نیکیاں تھی اس کی۔ تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا یار یہ اتنا نیک ہے، میں اتنا گناہگار۔ فرق دیکھیں، ڈفرنس دیکھیں، عاجزی، انکساری، شرم۔ سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے گا۔ بڑا اچھی انٹینشن تھی نا، ریپنٹنس کی، توبہ کی نیت تھی۔ وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا، حالانکہ شیطان نے حملہ کیا، تکبر آ گیا، کہتا تم زمانے کے گناہگار میرے برابر میں، اٹھو کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے۔ وہ جب کھڑا ہوا تو اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو، بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں۔ وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے۔ تو دیٹ از پراؤڈ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے تو اس کا حق ادا کرو، ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے۔ اور عاجزی ہو، انکساری ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں، ان کی عاجزی کا عالم، پہلے تو ان کا سٹیٹس میں نے بیان کیا، ان کے معجزات کا عالم یہ ہے، ان کی اتھارٹیز کا، ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں، اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں۔ کیسی غلامی ہے بتاؤ نا؟ میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو۔ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا۔ ہمبل رہیں، پولائٹ رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں۔ غریبوں کو زیادہ پیار دیا کرو، امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ہمیں غریب ملازم دعوت دے، نہیں یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کتنا بیزی ہوں، اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ اور کہ بڑے سیٹ صاحب بلائیں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے، پیسے ہی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، ادھر جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے، میرے گھر آ کر چائے پی تھی ہے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں اور ہم اسے ریئلائز نہیں کرتے۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد جاتے ہیں نا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نہیں ملتا۔ آپ مسجد جائیں نا، اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا لیں، اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہوگا۔ ارے مسجد کو چھوڑو، آپ کے آفس کے اندر، جی میں آپ کے آفس کی، آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں، آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، پیون جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس، کبھی طبیعت پوچھی اس کی؟ کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ؟ کبھی سینے لگایا اسے؟ آپ کا باورچی، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گارڈز بھی ہوں گے، ایک بار یہ کر کے دیکھ لو ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ گھر سے کیا لائے ہو؟ آپ کا ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہو نا تو وہ گھر کا کھانا، چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا، بیٹا گھر سے کیا آیا ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ اب بلیو کرو، یہ وہ جو آپ کے دو نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے خوشی کے لمحات ہوں گے نا، آپ ریئلائز نہیں کر سکو گے۔ آپ اپنے خان سامہ، اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو، ان کی طبیعت پوچھا کرو، وہ گھر بلائیں تو چلے جایا کرو۔ میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بات بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے؟ حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں، مینیو بھی بتایا۔ آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں، مقام یہ ہے۔ اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں، پرانی چربی، چند کھجوریں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت،
जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोगों के दिलों में जियो, गरीबों में प्यार बांटो। आपको मैं एक मशवरा दिया करता हूँ, आपको देता हूँ, अल्लाह करे आप में से कोई भी अमल करेगा मुझे सवाब मिलेगा। कभी कभी आप मस्जिद जाते होंगे ना, तो आपको एक आधा कोई ऐसा माजूर दिखता होगा है, जिसके हाथ पैर भी बाजों का टेढ़े होते हैं, चलने में भी मुश्किल हो रही होती है, आवाज़ भी वो अजीब गरीब निकालता है क्योंकि उसकी ज़बान ठीक नहीं होती, उसको कोई नहीं हाथ मिलाता। आप रुक जाए, यकीन करेंगे आपके लिए लॉटरी है। आपको जब ऐसा कोई बंदा नजर आए ना, समझ लें ये सवाब की, समझ लें एक पैकेट आ गया, पार्सल आ गया है। रुक जाए, 2 मिनट लगेंगे, उसको करीब बुलाएं, उसको सीने लगाएं, बेटा कैसे हो आप, ठीक हो, कोई काम है तो बताओ, थोड़े पैसे है तो दे दो उसको। यकीन करें ये वो नेकियां हैं जो आपको काम आएंगी। ये सारे वो अमाल बता रहा हूं जो तकब्बुर को खत्म करने वाले हैं। आपके दिल से आप फील करेंगे कि तकब्बुर खत्म हो रहा है और आजिज़ी आ रही है, हम्बलनेस आ रही है। तो जिंदगी बहुत थोड़ी है मीठे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान हैं। तकब्बुर पाल के बैठे तो मारे जाएंगे, लालच पाल के बैठे तो मारे जाएंगे। ये दिल की वो बीमारियां हैं जिसको डायग्नोस करके इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। वरना आज कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की भी फिक्र कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं। वाई यार, दिल सेहतमंद होना चाहिए। भाई आपका दिल बड़ा सेहतमंद है, मगर उसमें वो बीमारियां आपने पाली हैं जो ईमान खराब कर सकती हैं, जिसमें तकब्बुर है, हसद है, बहुत सारी बातें हैं। तो बहरहाल मेरा वक्त खत्म हो गया, बातें तो बहुत सारी याद आ रही थी। बस मैं यही गुजारिश करूंगा, कुरान पढ़िए, कुरान से दोस्ती कर लीजिए, कुरान अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह करीम कुरान का खादिम बना दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।